Assalamualaikum रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ैनब अरूब एंड आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल इब्राहिम की आयत नंबर 9 से लेकर आयत नंबर 12 तक। आज का लेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। इसमें हम अल्लाह ताला का अहले मक्का के साथ खिताब पढ़ेंगे। उनको पिछली रसूलों को बारे में बताया जाएगा और उनकी कौमों के बुरे सलूक पे उनके ऊपर किस तरह का अजाब हुआ, उनके इनकार करने की के बेस पे अल्लाह ताला ने उनको क्या अजाब दिया और उन रसूलों ने उनको क्या पैगाम दिया था। पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 9 से। क्या नहीं आई तुम्हारे पास खबर इन लोगों की जो तुमसे पहले थे, कौम नूह, आद और समूद। ये ऐसी कौमें हैं तीन जिनकी बाकियात भी नहीं बाकी बचे, और इनकी जो इनके बाद थे नहीं जानता इन्हें। कि मतलब ये कुछ कौमें हैं जिनको अल्लाह ताला ने तुम्हें बाकियात दिखाए और तुम्हें उसके बाद दिखाया गया कि तुम इन कौमों को तुम्हारे सामने इनके वाकयात सुनाए गए कि इनके साथ क्या क्या हुआ। तुम इस कुरान में पढ़ चुके हो, और कई ऐसे वाकयात हैं जो अभी तुम्हें बताए भी नहीं गए, जिनके बारे में तुम जानते भी नहीं और उनके साथ क्या क्या सलूक हुए हैं। और आगे हैं, मगर अल्लाह आए इनके पास रसूल इनके हाथ वादे दलील के, उन्होंने फेर दिए अपने हाथों को अपने मुंहों में और कहा बेशक हम इनकार करते हैं इसका जो भेजे गए हैं तुम साथ जिसके, और बेशक हम अलबत्ता शक में हैं इस चीज़ में से जो तुम बुलाते हो हमें तरफ इनके जो बेचैन करने वाला है। क्या बात की जा रही है यहाँ पे? अहले मक्का से डायरेक्ट खिताब किया जा रहा है। उनसे फरमाया जा रहा है कि मतलब अल्लाह ताला उनसे फरमा रहे हैं कि देखो पहली कौमों की ऐसी कुछ कौमें हैं जिनकी बाकियात थी और कईयों की नहीं थी, और कईयों को तुम्हें वाकयात बताए गए। कई मतलब मक्का के पास ही काफ़ी कौम समूद कौम आद के मतलब वाकयात मौजूद थे, जिनको देख के ये लोग मतलब घबराना चाहिए, इनको उससे सबक लेना चाहिए, लेकिन ये नहीं लेते थे। तो मतलब और अल्लाह ताला ने फरमाया कि सिर्फ ये कौमें नहीं थी जिनके ऊपर ऐसे अजाब है, कई ऐसी कौमें थी जिनकी बाकियात मौजूद भी नहीं है, मगर तुम फिर भी अल्लाह के रास्ते से इनकार करते हो। और फिर इनके लोगों ये लोग ऐसे थे जिन्होंने अल्लाह के रास्ते से इनकार किया था, अपने हाथों को मुंह में ले लिया था। अब यहाँ पे क्या मतलब हो हाथों को मुंह में लेना? चार मतलब हो सकते हैं। एक हो सकता है गुस्से में अपने उंगलियां चबा लेना, दूसरा हो सकता है हैरानगी में मुंह के ऊपर हाथ रखना, तीसरा हो सकता है मजाक उड़ाने के लिए, हंसने के लिए, हंसी छुपाने के लिए मुंह के ऊपर हाथ रखना, और तीसरा है कि इनकार या हैरानगी, अगर इनकार करना चाहता है हैरानगी और गुस्से से पैगंबर के मुंह पे हाथ रखने की कोशिश करना कि आप हमें ये बात ना बताएं। नऊज़ुबिल्लाह, ये मतलब इस हद तक ये लोग इनकार करते थे। तो फिर इन्होंने अल्लाह के भेजे हुए रसूलों को इनकार किया। फिर ये कहते थे कि आप हमें शक में डाल देते हैं और आपकी वजह से हम बेचैन। जब दीन की बात बताई जाए, आपको अल्लाह का दीन मैंने आपको पहले ही बता दिया गया, आपको मतलब हमें आपको मतलब इसके कुरान के इल्म से हमें ये चीज़ पता लगी कि अल्लाह ताला ने एक वादा हमारे पैदा होने से पहले हमसे लिया था कि तुम्हारा खुदा कौन है। जब वो वादा हमसे ले लिया गया और हमारी रूह अल्लाह के गुलाम हो गई और हमारी रूह ने तभी मान लिया कि मतलब हम अल्लाह के मतलब अल्लाह ही हमारा खुदा है, हम उसी की बंदगी करने वाले हैं, हम उसी की। जब हमारी रूह इसका इर्तिकाब कर चुकी है, तो चाहे वो जब काफिर लोग होते हैं, जब उनके सामने दीन पेश किया जाता है तो वो खुद तो बेशक इनकार कर दें, लेकिन उनका रूह बेचैन रहती है। और वो इसीलिए ये कहते थे कि आप हमें शक में डाल देते हैं और आपकी वजह से हम बेचैन रह जाते हैं, क्योंकि दीन की जो बात होती है वो इंसान में खलबली मचा देती थी फिर। और कुछ इनका इस वजह से भी सुकून जाता था इनकार करने। दूसरा जो दाई दीन होता है वो इंतहाई पुरसकून होता है, उसके सुकून को देख के भी इनका बेचैनी बढ़ जाती थी। और आगे है, और कहा इनके रसूलों ने, अब इनके रसूलों ने पैगाम क्या दिया था इनको, क्या अल्लाह के बारे में शक है तुम्हें जो तो पैदा करता है आसमानों को और ज़मीन को। मतलब ये लोग इस बात को मानते थे कि अल्लाह और
ہی زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، مگر پھر بھی یہ شرک کرتے تھے۔ وہ بلاتا ہے تمہیں تاکہ وہ بخش دے تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، وہ مہلت دے تمہیں ایک مقرر مدت۔ دیکھیے قوموں کو عروج و زوال کی مدت فکس ہے، اگر وہ اچھے اعمال کرے گی تو اس کے اچھے اور صاف کی بنا پر اس کا مدت بڑھا دی جاتی ہے، اور برے اعمال کرے گی تو اس کے برے اعمال کی بنا پر اس کی مدت کم کر دی جاتی ہے۔ حدیث ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم کے اوصاف نہیں بدل لیتی۔ اس کا مفہوم ہے حدیث کا، جب تک اپنے حالات خود نہیں بدلے گی، اپنے اوصاف نہیں بدلے گی، اپنے آپ کو برائی میں رکھے گی، تو پھر اس کی ایک مدت مقرر ہے، اس قوم کو تباہ ہی ہونا ہے۔ اور انہوں نے کہا نہیں ہو تم مگر ایک انسان ہم جیسے، تم چاہتے ہو کہ تم روکو ہمیں اس سے جو تیری عبادت کرتے باوجود ہمارے پاس لے آؤ، ہمارے پاس کوئی دلیل وا دے۔ انہوں نے کیا انہوں نے کہا کہ آپ بھی عام ہماری طرح انسان ہی ہو، جیسے ہم انسان ہیں، تم نے کیا دیکھیں یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عام انسان بنا کے اللہ نے ان پہ دیکھیں نا، حسد کیوں ہوتا ہے؟ حسد ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمت کے اوپر آپ سیٹسفائی نہیں ہو، آپ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی وہ جس کو دے، جس کو نعمت نہ دے، تو آپ لوگ اللہ کی نعمت کو چھیننا چاہتے ہیں، آپ اللہ کی تقسیم پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، اللہ کی تقسیم کے اوپر سے آپ کو کوئی مسئلہ ہے کہ جو آپ حسد کر رہے ہیں۔ حسد کی اگر ڈیفینیشن دیکھیں تو ہمیں ایک دم سے کام جانا چاہیے کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں، جو ہم دوسروں کو اگر کوئی اچھی چیز دوسروں کو مل جاتی ہے تو ہم اس کا حسد کرنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر صاحب جو نعمت ہے اسے حسد کیا جاتا ہے۔ اور تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے فرمایا کہ کیا ہم آپ کی طرف کوئی ہمیں دلیل دیں کہ آپ کے پیچھے ہم آ جائیں، اپنے باوجود کا دین ہی چھوڑ دیں؟ تو کہا انہیں ان کے رسولوں نے نہیں ہے ہم مگر ایک انسان، تو رسولوں نے جواب دیا کہ ہم ہے تو انسان ہی تم جیسے، لیکن اللہ نے احسان کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ یہ میں خود سے رسول بن گیا، بلکہ اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے ان کو رسول بنایا۔ اور نہیں ہے ممکن ہمارے لیے کہ ہم لے آئیں پاس کوئی دلیل مگر اللہ کی اذن سے، ہم اگر اللہ کوئی دلیل لائیں گے بھی تو اللہ کی اذن سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عذاب بھی دلوا سکتے تھے، ان کے پر سخت سے سخت معجزات دلا سکتے تھے جب یہ معجزے کی فرمائشیں کرتے تھے، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ یہ لوگ معجزوں سے بھی نہیں ماننے والے، تو تم لوگ ان کو چھوڑ دو، تم بس اپنا عمل کرو۔ اور انسان ہوتا تو وہ کہتا کہ یا اللہ میں اتنی کوشش کر رہا ہوں، اگر آپ ایک معجزہ دے دیں گے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، تم خود پہ تسلی رکھو، اگر تم انہیں معجزہ دکھاؤ گے اس کے بعد بھی یہ انکار کرنے والے ہیں۔ تو وہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو وہ تمہیں یہ نشانی یا دلیل دے دے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی سے سب کچھ ہے اور اللہ کے اذن سے ہی ممکن ہے، اور اللہ ہی ہے، بس چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے، کہ اللہ پر ہمیشہ توکل کرنا چاہیے۔ اور آگے پیغمبروں کا شیوا کیا ہے کہ وہ اور کیا ہمیں کہ نہ ہم توکل کریں اللہ پر، اور کیا ہے کہ ہمیں کہ نہ کریں ہم اللہ پر توکل، حالانکہ ہدایت دی اس نے ہمیں ہمارے راستوں کی، البتہ ہم ضرور صبر کریں گے اس پر جو اذیت دے رہے ہو تم ہمیں، اور اللہ ہی پر بس چاہیے کہ توکل کریں، اور توکل کرنے والے۔ پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا صبر و شکر کا حکم تھا، اس لیسن میں ہمیں توکل کا ہے کہ ہمیں پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میں تم سے برابری کروں گا، جو تم برا کرو گے میں آگے سے آ کے تمہارا مقابلہ کروں گا، یا میں تمہیں برابر کا آنسر دوں گا، نہیں، بلکہ پیغمبر کا کیا آنسر تھا، ان کے دو باتیں آنسر تھی، ایک تو میں اللہ پر توکل کروں گا، دوسرا صبر سے کام لوں گا جو تم کرو گے۔ دیکھیے مریض اور ڈاکٹر کا ایک رشتہ ہوتا ہے، مریض بعض اوقات ڈاکٹر سے بدتمیزی بھی کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ میری یہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی، لیکن ڈاکٹر ایک پڑھا لکھا انسان ہے اور مریض ایک اس ٹائم تکلیف میں ہے جو کہ اس ٹائم اپنی سمجھ سے باہر ہے، اس ٹائم اس کی سائیکی کو سمجھنا ڈاکٹر کا فرض ہے، اور وہ اس وقت وہ صبر سے کام لے گا، نہ کہ وہ اسے بحث کر کے معاملات خراب کرے گا۔ اسی لیے صبر موجود ہونا چاہیے، خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے انسان میں، اور ثابت قدمی دین میں تبھی آتی ہے جب پتہ ہو کہ اجر ملے گا اس کا، اور انسان کی
جب پتا ہو کہ میں جو عمل کروں گا اس کی قدردانی ہوگی، میں جو عمل کروں گا اس کو مجھے ایک دن رزلٹ ملنا ہے، میں جو عمل کروں گا مجھے دنیا میں نہیں، میں دنیا چھوڑ دی، میں نے آخرت کے لیے کر دی، تو میں جو کر رہا ہوں کوئی نہیں، مجھے یہاں نہیں مل رہا، مجھے آخرت میں ملنا. جب یہ انسان کی ایک چاہ ہوگی، یہ ضرورت ہوگی، یہ دل میں ایک قوت ہوگی، تو وہ چاہے پوری اس کی دنیا کی قوتیں اس کے اوپر فورس لگا دیں، کوئی اسے ہرا نہیں سکتا، وہ اس کا توکل کبھی ٹوٹ نہیں سکتا. تو اسی لیے اللہ پر ایک مضبوط توکل کرنا چاہیے کہ اللہ اگر ہمارے حالات میں کوئی پرابلم ہے تو وہ بھی ہمارے لیے بہتر ہے، اور اگر نہیں ہے ہمارے حالات بہتر ہیں تو اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بس تکبر کرنے والوں میں سے نہ بنائے، اور ایسے لوگوں میں سے بھی نہ بنائے جو مایوس اور نہ شکر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت کرے، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کو پھیلانے کی توفیق دے. آمین. جزاک اللہ.